السلام علیکم، ڈیلی پاکستان کے ساتھ میں ہوں آپ کی میزبان رباحہ عمران۔ آج ہمارے ساتھ کرکٹ کی دنیا کے جادوگر عبدالقادر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ ان سے گفتگو کریں گے کرکٹ کے حوالے سے اور ان کی زندگی کے حوالے سے۔ السلام علیکم سر، بہت شکریہ آپ نے ڈیلی پاکستان کے لیے اپنا وقت نکالا۔ سر سب سے پہلے تو میرا یہی سوال ہے کہ آپ نے اپنی زندگی کہاں سے شروع کی؟ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ کرکٹ کا آغاز کہاں سے شروع کیا اور یہ شوق کہاں سے ڈیولپ ہوا؟ یہ گلی محلے میں چھوٹے سے گھر میں پیدا ہوا، کوئی 1.5 مرلے کا 1.5 مرلے کا گھر تھا میرے گھر میں نے غربت کو بڑا قریب سے دیکھا، اس لیے بھی یہ باتیں میں ضرور کرتا ہوں کہ کئی گدڑیوں میں لال ہیں، بہت سے عبدالقادر بہت چھوٹی چھوٹی جگہ پہ رہتے ہیں، لیکن وہ زمانے کی یہ جو ڈر، خوف اور سفارشزم اس کی وجہ سے ان کو اللہ پہ مان کرنا چاہیے۔ تو گلی محلے میں جیسے دوسرے گھر ہوتے ہیں اسی طرح میرا بھی گھر تھا، وہاں پہ وہ جو دوسری کھیلیں ہوتی ہیں، گولیاں کھیلنا، وہ ڈبیاں کھیلنا، وہ سٹاپو لڑکیوں کے ساتھ کھیلنا، وہ اس طریقے کے ساتھ میں بڑا ہو رہا تھا۔ تو کرکٹ وغیرہ تو بالکل نہیں۔ تو ایک دن میں گولیاں ہی کھیل رہا تھا کہ میرا ایک دوست مجھے آ کے کہتا ہے کہ جی ہمارا کرکٹ کا میچ ہے۔ تو اب ہماری مخلصی دیکھیں کہ کیسی ہے کہ مجھے کرکٹ آتی نہیں ہے، میرا دوست مجھے کہتا ہے میچ پہ چلو، میں نے کہا نہیں میں نے نہیں کھیلنا، مجھے پتہ ہی نہیں ہے وہ۔ اس نے مجھے کہا کہ یار ہو سکتا ہے ادھر لڑائی ہو جائے۔ تو اب دیکھیں آج کا دور اور اس دور میں فرق دیکھیں۔ تو اس لڑائی کی وجہ سے کہ اس نے کہا لڑائی ہو جائے تو میں مطلب کہ میرا دوست اور میری ٹیم، میرا محلہ ہے نا، یہ پیٹریوٹکزم پاکستان کے ساتھ ہو تو یا اللہ یہ 100% نہیں 1000% لو افیکشن اور فیلنگ کے ساتھ ہو۔ تو خیر میں چلا گیا، تو اس طرح بہرحال میں کرکٹر بنا۔ اچھا سر، اللہ تعالیٰ نے آپ کو ماشاءاللہ سے بہت عزت دی، کیپٹن بھی بنے اور چیف سلیکٹر بھی بنے، تو اس بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیں یہ انٹرویو جو ہے نا، یہ ان لوگوں کے لیے میں پھر کہوں گا کہ بہت اچھا ہے جو غریب ہیں، وہ یہ نہ سوچے کہ یہ دنیا کے یہ جتنے بھی اتھارٹیز ہیں یہ ہے وہ ہے، ان کی نہیں، یہ میرا رب دنیا کو چلاتا ہے، وہ جس کو چاہتا ہے۔ تو مجھے اللہ نے، دیکھے آپ بتائیں، میرا کوئی چانس ہی نہیں تھا۔ جس ٹیم میں عمران خان جیسا گریٹ اور میاں داد جیسا بندہ ہو، اس میں عبدالقادر کا چانس ہی نہیں ہے اپنا کیپٹن بننے کا، لیکن کیونکہ میری پرفارمنس اللہ پاک نے ایسی ایکسٹرا آرڈنری کروا دی، اس کے بعد چیف سلیکٹر۔ تو اب آپ مجھے یہ بتائیں نا کہ چیف سلیکٹر اگر مجھے رب نے بنایا تو میں تو سب سے کمزور ترین آدمی ہوں، میں تو اپنے رب کے در سے ہر چیز مانگتا ہوں، میں سجدوں میں مانگتا ہوں، میں کسی بندے سے نہ امید لگاتا ہوں نہ کوئی بات ہے۔ اگر میں کسی کو کھڑا اپنا بیٹھا ہوا نظر نہیں آتا تو میں اس کو کھڑا ہو کے نہیں دکھاتا ہوں۔ تو اللہ پاک نے مجھے میرا سبب بنا دیا، اور کیونکہ سلیکٹرز وغیرہ کی مجھے وہ آفر کرتے تھی کرکٹ بورڈ وغیرہ، تو اللہ نے کرم کر دیا۔ مطلب رمضان شریف تھا تو میں نے دعا بھی کی تو اللہ پاک نے کرم کر دیا اور میں چیف سلیکٹر بن گیا پاکستان کا۔ چیف سلیکٹر وہ نہیں ہوتا جو اپنا ٹینور پورا کیا نکل گیا، وہ فیوچر کے پلیئر بھی دیتا ہے۔ جیسے مجھے اپنے رب پہ بڑا میں مشکور ہوں اور احسان ہے میرے رب کا۔ آج بھی دیکھیں کہ میرے ہاتھ کے سلیکٹ کیے ہوئے بندے پاکستان ٹیم میں کھیل رہے ہیں، میں 2009 میں چیف سلیکٹر تھا۔ اوریجنلی تو یہ جو کرکٹ بورڈ ہے نا، یہ جاگیر ہے کرکٹروں کی، سمجھ گیا کہ دس کرکٹ بورڈ از بیکاز آف دا کرکٹرز آر ناٹ بیکاز آف دس بورڈ۔ تو یہ تو رشتہ ہے اس کے ساتھ، لیکن آپ نان کرکٹروں کو سیاسی بنیادوں پہ آ کے لگا دیتے ہو تو کرکٹ کیسے ٹھیک ہو سکتی؟ دیکھو ایک طرف پرائم منسٹر کہہ رہا ہے کہ میں ریاست مدینہ بنانا چاہتا ہوں، اس کا کیا مطلب ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ میں 1000 ٹائم آنیسٹی بیس آئیڈیا کے ساتھ ملک کو چلانا چاہتا ہوں، اس کا ساتھ تو ان کے بندوں نے دینا ہے۔ یہ تو اتنے نالائق لوگ ہیں کہ 10 ماہ ہو گئے ہیں، عمران خان نے کہا کہ 6 ٹیموں کا سٹرکچر بنا دو، میں ایک دن میں بنا کے دے سکتا ہوں، سمجھ گئے؟ لیکن ان لوگوں کو انہوں نے کہا آج تک یہ 6 ٹیموں کا سٹرکچر عمران خان کو بنا کے نہیں دے سکے، اور نہ ان میں وہ ہمت ہے کہ عمران کے سامنے بیٹھ کے بات کر سکے، سمجھ گئے؟ ایک بندہ ایسا نہیں ہے۔ اچھا سر، ورلڈ کپ 2019 چل رہا ہے، تو کیا لگتا ہے پاکستانی ٹیم جو ہے سیمی فائنل پہ آ پائے گی؟ دیکھیں میں ایک تو خلاؤں میں تیر نہیں چلاتا ہوں، ہاں میرا رب بڑا طاقتور ہے، وہ میریکل کر سکتا ہے۔ میری نالج ہے، جتنی میں کرکٹ کھیلا ہوں، جو میری سوچ ہے اس کے مطابق تو پاکستان کا کوئی چانس نہیں ہے کہ وہ سیمی فائنل میں اس پوزیشن سے آ جائے۔ باقی کیونکہ مجھے زیادہ پیٹریوٹک بننے کی میں کوشش کبھی نہیں کرتا ہوں، میں آنیسٹی بیس آئیڈیاز کے ساتھ زندگی گزارتا ہوں۔ باقی قوم جو ہے کیونکہ وہ بہت زیادہ ایموشنل ہو جاتی ہے،
وہ کہتی ہے، وہ دعائیں بھی کرتی ہیں، یا اسی لیے ان کو دکھ بھی زیادہ ہوتا ہے، اسی لیے پھر وہ ان سے ناراض بھی ہوتے ہیں۔ سر بہت شکریہ، آپ نے ڈیلی پاکستان کے لیے اپنا وقت نکالا۔ تو اسی کے ساتھ اپنی میزبان رباحہ عمران کو دیجیے اجازت اور دیکھتے رہیں ڈیلی پاکستان۔